بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 8 سال بڑے پرامن گزرے اور آپ نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ایک لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا اور پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کی کچھ وجوہات جو بندہ ناچیز کی سمجھ میں آتی ہیں اور وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو کے دور حکومت میں جو علاقے فتح ہوئے تھے، خاص طور پر جو ایران کی طاقت تھی، ایران دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھا، یعنی اس دور کا فارس، تو ایک نیچرل ریئیکشن تھا لوگوں کے دلوں میں۔ یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بھی ہو تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ٹیم ہار جائے تو وہ قوم غم و غصے سے بھر جاتی ہے۔ اور اگر صرف میچ کی بات نہ ہو بلکہ ملک کی فتح ہو جائے، اگر پاکستان فرض کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں کہ انڈیا کو فتح کر لیتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قوم میچ ہارنے پہ اتنی رنجیدہ ہوتی ہے، وہ جب قوم مفتوح ہو جائے گی تو وہ کس قدر غمزدہ ہوگی اور کس قدر غصے سے بھری ہوگی۔ تو ایرانی جو نیشنلزم ہے اور جو فارس کے لوگوں کو اپنے وطن سے محبت تھی، یہ ڈیفینیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فارس فتح ہو گیا تو یہ جو ایرانی نیشنلزم ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ ڈیفینیٹلی اود کر آئی۔ اور اس کا پہلا ریئیکشن یہ تھا فارس میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دشمن نمبر 1 ڈکلیئر ہو گئے پورے فارس میں۔ تو شیعہ کی جو روٹس ہیں عجم میں، جو عرب میں شیعہ ہے، یا جو شیعہ کا آغاز ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آغاز کیسے ہوا مسلمانوں میں فرقہ واریت کا، کیا وجوہات تھیں۔ لیکن جو عجم میں شیعہ ہے، یا جو ایران میں یا فارس کے کچھ ممالک اور علاقوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اتنا احترام یا محبت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، تو اگر اس کے وطن پر کسی اور قوم کا قبضہ ہو جائے اور وہ وطن فتح کر لیا جائے تو ظاہر ہے اس کے خلاف ریئیکشن آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایران کی فتح ہوئی، اس فتح سے وہاں کے جو نیشنلسٹ تھے، وطن پرست تھے یا محب وطن لوگ تھے، ان کو اسلامی جو سلطنت تھی اس کے خلاف بالعموم اور بالخصوص جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کے خلاف شدید غصے اور انتقام اور کہہ لیں کہ نفرت کی ملی جلی کیفیات ان کے اندر پیدا ہوئیں۔ تو اس ضمن میں 2 کام ہوئے۔ ایک کام یہ ہوا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک ایرانی غلام پہلے سے یہ ذہن بنا کے آیا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ تو ایک وہ مینٹیلٹی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بغیر سوچے سمجھے کہ وہ دشمن ہو سکتا ہے آپ کا سچا خیر خواہ ہو، لیکن وطن کی محبت میں آپ اس کو دشمن سمجھتے ہوں۔ بالکل ایسے جیسے جب مسلمان یہاں پہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے بہت سارے ہندو اور سکھ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں، لیکن مسلمان جو بظاہر ان کے دشمن تھے وہ ان کے دشمن نہیں تھے، بلکہ ان کے راجاؤں کے اور ان کے ظالم حکمرانوں کے دشمن تھے، اور ان کے لیے سچے خیر خواہ ثابت ہوئے۔ لیکن یہ خیر خواہی کا جذبہ تو جب انسان کا کردار سمجھ میں آ جائے تب پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ابھی بالکل شروعات ہو رہی تھی۔
تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے اندر شدید ایک انتقامی اور غصے کی کیفیت تھی۔ تو اس ضمن میں دو فرنٹس پہ کام ہوا۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن کے لیے ان کے ذہنوں میں ایک ماحول بنا، اور جو فیروز تھا وہ اس سلسلے میں کامیاب رہا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی موقع ملا اس نے شہید کر دیا۔ اور دوسرا کام جو نیشنلسٹ تھے عجم کے، جن میں بطور خاص فارس کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی۔ یعنی ایک تو آپ کی اسیسینیشن ہو گئی فزیکلی، جو فیروز نے تھوڑے ہی عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو یہ ایک قسم کا فارس کی طرف سے انتقام تھا، انتقامی کارروائی تھی۔ اور دوسرا جو کام کیا یہ ان کے جو نیشنلسٹ تھے اور ان کے جو محب وطن تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی، جو آج بھی جاری ہے۔ تو شیعہ ازم کا ایک اینگل، یہ مکمل تصویر نہیں ہے، اس کو ہرگز مکمل تصویر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، اور اس تصویر کے کئی رخ ہیں اور کئی پہلو ہیں۔ تو یہاں رک کر صرف میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر فیصلہ کریں تو یقین کریں ہم یہ بات ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت 100% درست ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیعہ حضرات بالکل درست ہیں تو یہ بھی بالکل سفید جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اہل سنت میں بھی بہت سی خامیاں ہیں عقائد کے حوالے سے، اور اسی طرح شیعہ حضرات میں بھی آج جس حالت میں ہمارے پاس شیعہ ازم ہے اس میں بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ تو بہرکیف یہ اس اینگل کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ریاکشن آیا ایرانی قوم میں کہ یہ شخص ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو فیروز کامیاب ہو گیا، جو ابو لولو فیروز تھا، لیکن دوسری طرف کریکٹر اسیسینیشن آپ کی گئی، اور آپ کی ذات اقدس میں خامیاں تلاش کی گئیں، اور دیکھا گیا کہ کہاں سے ویک پوائنٹس ہیں، ان پہ حملہ کیا گیا، اور بعض ایسے کام بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیے گئے جن کا آپ کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جن کا وجود ہی سرے سے نہیں تھا، بلکہ یہ منافقین کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں جو کہ عجم کی دنیا میں ایک سازش کے تحت پھیلا دی گئیں، اور بدقسمتی سے جس پر آج بھی بہت سے شیعہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ ایرانی قوم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک انتقام اور نفرت کی فضا پیدا ہوئی۔ اب اسی فضا کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت سنبھالتے ہیں، اور شاندار فتوحات ہوتی ہیں، اور وہ علاقے جہاں شورش ہے، بغاوت ہے، اور جو آتش پرستوں کا آخری بادشاہ ہے یزدگرد، وہ ان مہمات کو بہت زیادہ پھیلا رہا ہے۔ وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک 5 چکی والے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور یہ سارے علاقے دوبارہ فتح کر لیے جاتے ہیں، بلکہ فتوحات کا دائرہ چائنا تک جا پہنچتا ہے۔ تو اب ایک تو نیشنلسٹ ویوز ہیں، اور دوسرا کام یہ شروع ہوا کہ جیسے جیسے فتوحات کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، ویسے ویسے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ویک ہوتی چلی گئی، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اتنے زیادہ سخت گیر نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اول تو کسی گورنر کی یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی غلط کام کرے، اور اگر بالفرض محال کوئی غلط کام کر لیتا تھا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرے عام کوڑے لگوایا کرتے تھے۔
اور اس کو سخت سزا دیتے تھے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی علاقے کے گورنر کو لوگوں کے سامنے کوڑے لگ رہے ہوں تو لوگوں کے دلوں میں کس قدر اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہوگی، اور وہ گورنر کس قدر خائف ہوتا ہوگا، اور کس قدر اس کو شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ فتوحات ایک طرف بہت زیادہ ہو چکی تھیں، اور وطن پرست جو تھے وہ اشتعال میں تھے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے، اور تیسری چیز یہ شامل ہو گئی کہ جو گورنر تھے ان میں سے بعض گورنروں نے وہی طرز حکومت اختیار کیا جو کہ ان علاقوں کے حکمرانوں کا کسی دور میں تھا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو سابقہ حکمران تھے کیسر و کسریٰ، یہ جو مسلمانوں کے نئے حکمران ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ بہت زیادہ مختلف ہوں گے، تو ان کے معاملات بھی اب کیسر و کسریٰ ہی کی طرح ہیں۔ تو جب ان علاقے کے لوگوں نے یہ محسوس کیا، اور پھر اس میں کچھ سازشی لوگ بھی تھے اور کچھ جینون شکایات بھی تھیں، کچھ گورنرز واقعی ایسے تھے جن کا جو انداز حکومت تھا بالکل کیسر و کسریٰ والا تھا، تو اس سے ایک لاوا پکنا شروع ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلاف تھی وہ بغاوت جو تھی وہ آئے دن اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جو باغی تھے انہوں نے خفیہ خطوط کے تبادلے کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اچانک مدینہ المنورہ پہنچیں گے اور طاقت کے زور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت سے اتار دیں گے۔ یہ فیصلہ کن علاقے کے لوگوں نے کیا، اس میں کون کون شخصیات نمایاں تھیں، کیا کچھ ہوا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ والسلام۔